فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، احمد حسین بکاروی کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کے احکام سیکھیں گے، تو ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا، کیونکہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے اور کب فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کس کو دینا جائز ہے اور کس کو دینا جائز نہیں؟ زکوٰۃ کب دینی چاہیے؟ ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے جڑے رہیے ویڈیو کے آخر تک۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے؟ جو شخص مسلمان ہو، عقل مند ہو اور بالغ ہو، آزاد ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اس شخص پر؟ جب اس کے پاس نصاب کے برابر مال ہو، مال ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، اور اس مال پر پورا سال گزر جائے تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب سے مراد یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا دونوں کی مالیت کے برابر نقد ہو، یا دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر نقد ہو، یا دونوں کی مالیت کے برابر سامان تجارت ہو، یا یہ سب ملا کر یا ان میں سے بعض ملا کر مجموعی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر بنتی ہو۔ زکوٰۃ کس کو دینا جائز ہے؟ نمبر 1 فقیر کو، نمبر 2 مسکین کو، نمبر 3 زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو، جن کو حکومت کی طرف سے مقرر کیا جاتا تھا کہ آپ جا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں، مگر موجودہ طرز حکومت میں ایسے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والے مقرر نہیں کیے گئے، تو اس طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دو، میں زکوٰۃ وصول کرنے آیا ہوں، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 4 مقروض کو، جس شخص پر قرض ہو، اگرچہ وہ مالدار تھا، اب اس پر اتنا زیادہ قرض آ گیا کہ اس کا سارا مال قرض میں چلا جائے گا، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 5 مجاہدین کو، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور نمبر 6 مسافر کو، جو سفر میں ہے، اگرچہ اس کے اپنے گھر میں مال ہے، مگر چونکہ وہ سفر میں ہے تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں؟ مالدار اور قوی کمانے والا، مالدار ہو یا اس کو کمانے کی طاقت ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ بیوی اور وہ شخص جس کا خرچ آدمی پر لازم ہے، بیوی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اور جن کا خرچ آدمی پر لازم ہے ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ مثلاً والدین، اولاد، دادا دادی، پوتا پوتی، اس طرح اوپر تک چلے جائیں، ان کو زکوٰۃ دینا لازم نہیں۔ کافر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور آل نبی کو، یعنی جو لوگ سید ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ان کو آپ اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ ہدیہ دے دیں، تحفہ دے دیں، مگر گفٹ دے دیں، مگر زکوٰۃ اور صدقہ اس کو دینا جائز نہیں۔ نمبر 5 ان فلاحی اداروں کو جو بلا تفریق انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ خالصتاً صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے، اور جو فلاحی ادارے بلا تفریق انسانیت کی خدمت کرتے ہیں وہ ان میں کافروں کی بھی خدمت کرتے ہیں، مسلمانوں کی بھی کرتے ہیں، تو اگر آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ وہ کافروں پہ خرچ کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ناظرین، زکوٰۃ کب دینی چاہیے؟ اسلامی مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کی کوئی بھی تاریخ مقرر کر دیں، جب سال مکمل ہو اور وہ تاریخ دوبارہ آ جائے تو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ مثلاً میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے 20 رمضان کی تاریخ مقرر کرتا ہوں، اب جب 1 سال کے بعد 20 رمضان آئے گی تو مجھے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیں، جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کے ذریعے زکوٰۃ کے احکام سیکھیں گے اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔